اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. وہ حکومت کے تابع نہ تھا نہ ہے اور نہ کوئی اس کو اپنے تابع کر سکتا ہے. نیب جس قانون کے تحت کام کر رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. یہ قانون ہمیں ملا اور یہ ہمارا تیار کردہ نہیں ہے. نیب کی اس وقت جتنی بھی قیادت ہے، ان کے جتنے اہم چیئرمین ہیں، سیٹ اپ ہے، اس پہ پی ٹی آئی کی ان کی تعیناتی میں، ان کے چناؤ میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ جو ایک نیب کو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یہ نامناسب بھی ہے اور ایک غیر فطری سی بات ہے، کیونکہ حقائق اس کے برعکس ہیں. اب خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے. اب وہ کیوں ہوتی ہے اس کی وضاحت خواجہ صاحب خود کر سکتے ہیں. ان کو موقع ملے گا اور موقع دیا گیا. ان کو کئی مرتبہ دعوت دی گئی کہ جو سوالات تھے ان کا وہ جواب دیں اور نیب کو مطمئن کرے تاکہ نیب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان پہ کوئی چیز بنتی نہیں ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ نیب کو مطمئن نہیں کر پائے اور جس قسم کا ان پر جو الزام تھا منی لانڈرنگ کا اور ایسٹس بیونڈ مینز کا، اس کا وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. اب اگر وہ ٹریل دے دیتے، منی ٹریل دے دیتے، اگر وہ وضاحت پیش کر دیتے تو شاید یہ گرفتاری کی نوبت نہ آتی. نیب نے یقیناً ان کے پاس تفصیلات ہوں گی، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اور ڈاکٹر بابروان صاحب بھی ان کا ذکر کر دیں گے. لیکن وہ پراپرٹیز جن پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں، کوئی اور تیسرا نہیں دے سکتا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج دیکھنے کی بات یہ ہے اور ہمیں آج سمجھ آتی ہے، مجھے خاص طور پر آج سمجھ آتی ہے کہ جب ہم بیٹھ کر اپوزیشن کی ان دو بڑی جماعتوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے تھے فیٹف کی قانون سازی پر، تو ہمیں حیرانی ہوتی تھی کہ فیٹف کی قانون سازی کا نیب کے قانون سے کیا تعلق جڑتا ہے. وہ علیحدہ چیز ہے اور یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان کو جوڑا جا رہا تھا. اب جیسے جیسے اکتا کھل رہا ہے، جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا جا رہا ہے کہ وہ فیٹف کی ڈھال کو استعمال کر کے نیب میں رعایت، نیب قوانین میں ترامیم چاہتے تھے. اور پھر آپ نے دیکھا جب ہم نے اصرار کیا کہ اس میں آپ ان کو ڈی لنک کیجئے، ان کو کنیکٹ مت کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ جی نیب پر اگر بات ہوگی، نیب کے قوانین پر اگر کوئی رعایت ملے گی تو ہم ووٹ کریں گے، اس کے علاوہ ہم فیٹف کی لیجسلیشن میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. تو وہ obviously حکومت کو منظور نہیں تھا، تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو منظور نہیں تھا. وہ ان کا مطالبہ مسترد ہوا اور آپ نے دیکھا کہ وہ پھر انہوں نے میٹنگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ واک آؤٹ کر گئے. پھر بامر مجبوری مجھے وہ ڈاکومنٹ جس میں جو ان کا جوائنٹ ڈاکومنٹ تھا، جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک مشترکہ کاوش تھی جس میں 34 ترامیم کا مطالبہ تھا، وہ مجھے اسمبلی میں اس کا ذکر کرنا پڑا، اس کو پیش کرنا پڑا اور بتانا پڑا کہ آج یہ فیٹف کی قانون سازی میں اگر تعاون نہیں کر رہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، بیسکلی اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وضاحت مجھے کرنی پڑی. اور میں بارہا انہیں کہتا رہا. خواجہ آصف صاحب ان میٹنگز میں خود تشریف فرما تھے، ان سے کہتے رہے کہ دیکھیے یہ کوئی کنیکشن بنتا نہیں ہے. لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ اصرار کیوں کر رہے تھے.
اور وہ اصرار کی وجوہات کیا تھیں کہ ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ اب حیران ہوں گے سب کہ وزیر اعظم پر یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، این آر او کا تذکرہ کرتے ہیں، این آر او کی کیا بات کرتے ہیں۔ آج آپ یہ سب تانے بانے جوڑیں، این آر او انفیکٹ ہے کیا؟ این آر او ریلیف کا نام ہے۔ این آر او ایک بچاؤ کا پروگرام تھا اور ایک اس کو اپنا وہ نجات کا ایک راستہ سمجھتے تھے، اس کی آڑ میں وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ حیرانی کی بات ہے جب کوئی نیب کارروائی کرتا ہے یا کوئی اور قانونی کارروائی ہوتی ہے تو تقاضا کر دیا جاتا ہے کہ سیاسی انتقام ہے۔ جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم سے سوال پوچھا تو ہم اس ادارے کا گھیراؤ کر دیں گے۔ ہوتا کون ہے کوئی پوچھنے والا؟ دیکھیے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہر مہذب معاشرے میں ہر آدمی اکاؤنٹیبل بھی ہے اور کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے سوال کیے گئے تو میں سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر ان کے کئی جو ان کے نمائندگان ہیں وہ کہہ رہے تھے ہم دیکھیں گے کس کو جرت ہوتی ہے ہم سے پوچھنے کی۔ اب دیکھیے یہ کوئی مناسب جواب نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ آپ کی بات میں وزن نہیں ہے اور ہمارے پاس یہ شواہد ہیں، نیب جو کہہ رہی ہے اس میں وزن نہیں ہے۔ آپ نیب کے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، ان کے ہمراہ بابر اعوان بھی موجود ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ نیب کا کوئی بھی ادارہ نیب کے تابع نہیں ہے، نیب کا بنایا قانون پاکستان تحریک انصاف کا تیار کردہ قانون نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خواجہ آصف منی لانڈرنگ کے حوالے سے نیب کو مطمئن نہیں کر سکے ہیں۔ دو بڑی اپوزیشن جماعتوں نے فیٹف قانون میں نیب کے قوانین پر بلیک میلنگ کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اپنے ذاتی مفاد تلاش کر کے ڈاکومنٹس منی ٹریل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ایک جستجو کے بعد انہوں نے سال پرانا ریکارڈ 40 سال پرانا with documentary evidence عدالت کے سامنے رکھا، عدالت کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کیا، اپنے آپ کو سرخم تسلیم کیا اور سارے شواہد دیے، سارا ایویڈنس دیا، اور عدالت نے اس کو تول کر انہیں صادق اور امین ڈکلیئر کیا۔ اپنے کہنے سے کوئی نہیں بن جاتا۔ عدالتی کارروائی کے بعد اپنے جوابات کے ذریعے، اپنی منی ٹریل کے ذریعے انہوں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے لیے ثابت کیا کہ وہ واقعتاً صادق اور امین ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ راستہ ایک سب کے سامنے ہے، اسی راستے کو اپنانا مناسب ہے۔ خواجہ آصف صاحب سے سوالات کیے گئے ہیں، وہ سیاسی انتقام کے پیچھے نہ چھپے، وہ کہیں کہ ہاں یہ ٹریل ہے، یہ ایسٹ بنا، یہ ذرائع تھے، یہ آمدن تھی، ایسے بنا، تو بات ختم ہو جائے گی۔ آپ جواب بھی نہ دیں اور کہیں کہ سوال بھی کوئی نہ کرے تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ ہم کبھی بھی سیاسی انتقام کے قائل نہیں ہیں، ہم کبھی بھی وچ ہنٹنگ کے قائل نہیں ہیں، لیکن احتساب کے عمل سے تحریک انصاف اور عمران خان پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کچھ تفصیلات ہیں جس کے بارے میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب آپ سے مزید بات کریں۔ تھینک یو شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف 4 پوائنٹس پہ آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا۔ 5واں میرا ایک کامنٹ ہوگا، اور ایک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ ڈاکیومنٹ جو آپ کو یہاں پیچھے نظر آ جائے گا، اور اس کا ٹائٹل ہے سائیکل آف منی لانڈرنگ۔ آج مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے والد کو
اقامے میں جو سزا ہوئی وہ جائز نہیں ہے اور خواہ سزا ہو گئی. میں آج پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اقامہ اور اس کے فوائد کیا ہیں, اور اسی کے لیے یہ سائیکل آف منی لانڈرنگ اس کی طرف ہی میں آپ کو لے کے جاؤں گا. اقامہ ریزیڈنسی کو کہتے ہیں, ایک رہائشی پرمٹ کو کہتے ہیں, جو دو طرح کے لوگ لیتے ہیں. ایک وہ جو قابل فخر پاکستانی ہیں, محنت کش ہیں, باہر جاتے ہیں, ورک پرمٹ لیتے ہیں, رہائش اختیار کرتے ہیں, اس کو اقامہ ملتا ہے, اور وہ پیسے کما کے باہر سے اپنے خون اور پسینے کی کمائی اور اپنے پیاروں سے دوری کی قیمت ادا کر کے وہ کمائی ہوئی دولت اس کو پاکستان میں ریمیٹنسز کے حوالے سے بھیجتے ہیں, جو پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. نہ اتنا قرض ہے ہمارے پاس, نہ اتنی پروڈکشن ہے, جتنا بڑا سرمایہ وہ باہر سے ہمیں بھیجتے ہیں ڈالرز کی صورت میں. اس لیے ان پہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت اور عمران خان فخر کرتے ہیں. دوسرا ہے مس یوز آف اقامہ. پہلے کو میں کہتا ہوں محنت کش اقامہ, دوسرے کو میں کہوں گا سیاسی اقامہ. یہ جو سیاسی اقامہ ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں میں اس سائیکل آف منی لانڈرنگ کے ذریعے. اگر آپ وہاں دیکھیں گے ہمارے پیچھے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو ریڈ خانہ بنا ہوا ہے یہ کرپشن اور کک بیکس کی جو آمدنی ہے ناجائز, یہ وہ خانہ ہے. یہ آمدنی ملک سے باہر کیسے جاتی ہے؟ اس کے نیچے آ جائیے, اقامہ. جو مریم کہہ رہی تھیں کہ میرے ابا کو اقامے میں خواہ سزا دی گئی, یہ اقامہ جب ملتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو فارن بینکس میں اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت, بیرون ملک اکاؤنٹس کھولنے کی اقامہ ملنے کے بعد آپ کو اجازت مل جاتی ہے. جب یہ اجازت ملتی ہے تو فیک امپلائمنٹ کے کانٹریکٹ کیے جاتے ہیں. جس طرح سے ابھی شاہ محمود صاحب نے ذکر کیا, جو خواجہ آصف صاحب کے کیس کا وہ, اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے کیس کا وہ, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ منی ٹریل جاتی ہے یہاں سے لوکل پیسے جو ناجائز کمائے ہوئے ہیں ان کو بیرون ملک جمع کرانے کے لیے. آپ وہاں سے درمیان میں یہ جو کالا خانہ ہے اس میں دیکھیں گے, اس میں کالا مال پڑا ہوا ہے, یہ اوپر جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فلائٹ آف کیپٹل آؤٹ آف کنٹری. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ملک سے پیسے اڑ گئے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا روپیہ مہنگا ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دال, آٹا, چینی, انڈا, مرغی یہ سارے مہنگے ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ ذرا نیچے آئیے گا, گرین کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور قوم کی توجہ چاہوں گا. یہ کچھ پیسے, باقی پیسے تو یہ باہر نکال دیتے ہیں اور آف شور کمپنیوں میں ان کو رکھتے ہیں, لیکن کچھ پیسے ان میں سے یہ واپس لا کے یہ جو سبز پاک سرزمین ہے اس کے اندر وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے یہاں سے ناجائز کمائے ہوئے پیسے باہر بھیجے, باہر سے واپس منگوا کے کچھ پیسے نمونے کے طور پہ پاکستانی بینکوں میں منگوا کے کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار ہے. میں اس پہ آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں, آئی ٹیک اپ دی نیکسٹ پوائنٹ دین, کہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس اقامہ ہو تو اس پہ سوال نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں آپ نیٹ پہ بیٹھ کے جن کے اقامے تھے آپ اگر دیکھیں گے تو وہ پاکستانیوں میں کاؤنٹ نہیں ہوتے بیرون ملک. پرماننٹ ریزیڈنسی کے پرمٹ کی وجہ سے وہ وہاں کے لوکل بن جاتے ہیں اور پھر ان سے سوال نہیں ہو سکتے. اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو میرا پہلا نقطہ ہے. وہ وضاحت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ان بدقسمت معاشروں میں سے ایک معاشرہ, ملک تو خوش قسمت ہے, لوگ بھی خوش قسمت ہے جس کی ساری منی, سارے پیسے, سارے وسائل چوری کے ذریعے سے باہر پہنچائے گئے. اب میں اس کو دوسرے پوائنٹ سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے وزیر اعظم جس طرح کے نواز شریف تھے, کیا پاکستان کے وزیر داخلہ جس طرح کے احسن اقبال تھے, کیا پاکستان کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع جس طرح خواجہ آصف صاحب تھے, ایسے لوگوں کو اقامہ لینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اس لیے کہ یہ ابہام اور غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے پروپیگنڈے کے ذریعے سے کہ اقامہ رکھنا کوئی جرم نہیں ہے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا, محنت کا اقامہ اور ہے اور سیاسی اقامہ اور ہے. یہ جو پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں
یہ جب اقامہ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ابھی انکشاف ہوا ہے، یہ جو تازہ کیس جس کے اوپر بات ہو رہی ہے اس میں، کہ جو تنخواہ ان کو ملی، آپ کو پتا ہے کہ دبئی جیسی جگہ، یو اے ای میں کسی جگہ تنخواہ کوئی کیش میں یوں جا کے ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا، بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور چیک دیا جاتا ہے. آپ کے یہاں بھی جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ چیک کے ذریعے سے ملتی ہیں. تو یہ جو پیسے ہیں وہ کیش کی صورت میں فرنٹ مین کو ملے. فرنٹ مین نے ایک اکاؤنٹ ان کا یہاں، ایک بیرون ملک، وہاں پیسے جمع کرائے. جب وہ پاکستان میں پیسے آ گئے تو کہا کہ یہ تو میرے جائز کمائی ہے، یہ تو میرے جائز پیسے ہیں، اور تنخواہ کیش نہیں ملتی. یہ طریقہ وہی ہے جو استعمال ہوا لوتھا کے کیس میں. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس نے پیسے دیے اور وہ انکار کر گیا، اس نے کہا میں نے نہیں دیے. یہ طریقہ استعمال کیا تھا اسحاق ڈار نے حدیبہ پیپرز ملز کے کیسز میں، اور قاضی فیملی کو بھی وہ لوٹ کے کھا گئے تھے بیرون ملک جا کے پاکستان کو لوٹنے کے بعد. اب اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ جو سلمان شہباز صاحب کے اوپر مقدمہ ہے، جو شہباز شریف صاحب کے اوپر مقدمہ ہے، اس کا طریقہ واردات اور جو موجودہ مقدمہ ہے اس کا طریقہ واردات برابر ہیں. میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اصل میں یہ لوٹی ہوئی دولت پہلے ملک سے باہر بھیجی جاتی ہے اور وہاں سے پھر واپس لائی جاتی ہے. اس کے لیے ایک سہولت کاری قانون میں اس کو کہہ رہا ہوں جو بنایا گیا تھا. قانون کا نام تھا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992. قانون تو سارے اچھے ہوتے ہیں، جس طرح چھری ساریاں اچھی چھریاں ہوتی ہیں، کوئی ڈبل روٹی کاٹتی ہے، کوئی سیب کاٹتی ہے اور کوئی کیک کاٹتی ہے. لیکن جب وہ ڈاکو کے ہاتھ میں چھری آ جاتی ہے تو پھر اس کو کہیں گے ہم مس یوز آف اقامہ. میں آپ کو تیسرے پوائنٹ کا آخری حصہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے 12 اپریل 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایفیڈیوٹ جمع کرایا. اس ایفیڈیوٹ میں جو کہا گیا وہ 3 باتیں تھیں. پہلی بات یہ کہ آمکو ایک کمپنی ہے جس کا مالک ایک لبنانی ہے، اس کا نام الیاس ابراہیم سلیم ہے، اور وہ کبھی بھی پاکستان آ سکتا ہے اور پاکستان آ کے وہ بتائے گا کہ خواجہ صاحب کی کمائی بالکل درست ہے اور میں نے بالکل درست ان کو تنخواہ دی ہے. لیکن وہ قطری شہزادے کی طرح جب ان کو کہا گیا اس کو بلائیں، انہوں نے بلانے سے انکار کر دیا یا انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. ایک یہ الیاس ابراہیم سلیمان ہے کون؟ سلیم ہے کون؟ یہ وہ شخص ہے جس کا آف شور کمپنیز کا جو دنیا کا سب سے بڑا سکینڈل نکلا تھا پینما والا، اس میں اس کی کئی کمپنیوں کا نام آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے جب لندن کے فلیٹس کی بینیفیشل اونرز باہر نکلی تو پتہ لگا آپ کو کہ ایک طرف بھائی کہتا ہے میرے نہیں ہیں، مریم کہتی ہیں کہ میرے لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، تو وہ بینیفیشل اونر ہے اس کی، وہ پکڑے گئے. یہ اسی واردات کا اور طریقہ واردات کا اور پاکستان کے خزانے کو لوٹنے کا تازہ، اس کو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں نمونہ جو پیش ہوا ہے قوم کے سامنے. اب میں چوتھے اور آخری پوائنٹ کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ نے سنا ہے فالودے والا، آپ نے سنا ہے پاپڑ والا، آپ نے سنا ہے چینی والا. آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں چاول والا. یہ غریبوں کا جتنا بھی سودا ہے نا، یہ ہر کسی کو لوٹ کے یہ باہر لے گئے ہیں اپنے مال کے ساتھ ساتھ، بغیر کسی کارپوریٹ آفس کے، بغیر کسی بزنس کے. کروڑوں روپے کا سودا چاول کی بوگس ایکسپورٹ کے ذریعے سے کیا. وہ جو چاول والا فرنٹ مین ہے اس نے، یہ جو تازہ کیس ہے اس میں خواجہ صاحب کے کیس میں، اور صرف چونکہ چاول ہے تو وہ کہتے ہیں یک دانہ چاول از دیگ. میں صرف 1 سال کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ 1 سال میں بغیر کسی جینوئن کارپوریٹ آفس کے، بغیر کسی جینوئن بزنس کے، اس بوگس کاروبار کے ذریعے سے 10 کروڑ روپے پہلے یہاں سے ادھر گئے، ادھر سے پھر منی لانڈرنگ کر کے وہ واپس اکاؤنٹ میں آ گئے. ایک اور متھ اس کو بھی آئیے توڑتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ایسٹس بیونڈ مین، یعنی اثاثے
جو معلوم آمدن سے زیادہ ہوں وہ کہتے ہیں جرم ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک کہتے ہیں بزنس ایز یوزول ہے. ان کے نزدیک یہ ایک طرز زندگی ہے ان بادشاہوں کا اور ان کی اولادوں کا. میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ایک بہت سادہ مثال یہ ہے کہ فرض کریں ہم میں سے کسی کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ماہانہ, وہ 10 لاکھ روپے ماہانہ خرچ کرے اور وہ 1 کروڑ ماہانہ بینک میں ڈالے یا اس کی جائیداد بنائے یا اس کی دولت بنائے یا اس کے زیورات خرید لے بیگم کے لیے, تو یہ کیا ہے؟ آمدنی سے زیادہ مہنگا طرز زندگی. اب یہ جو آمدنی سے زیادہ مہنگا طرز زندگی ہے, یہ دنیا کے سارے ممالک میں جو آئین جہاں ہے, جہاں آئین نہیں ہے, جہاں ڈیموکریسی ہے, پریزیڈنشل فارم آف دی گورنمنٹ ہے, لیونگ بیونڈ نون مینز آف ریسورسز, یعنی آمدن کے معلوم ذرائع سے زیادہ خرچہ کر کے زندگی گزارنا, پرتعیش عیاشی والی زندگی گزارنا. تو آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگ کپڑے پہن رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کیسی کیسی لوگ, ان لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں, کتنے بڑے بڑے محلات میں یہ پورا ٹبر شریف خاندان کا رہ رہا ہے. تو اسی لیے تو منو بھائی نے انہی کے لیے کہا تھا, لیونگ بیونڈ مینز والوں کے لیے, کہ 30 کنالاں دی کوٹھی وچ 40 کتے 5 نوکر 20 کنیزاں کتھوں آئیاں. 30 کنالاں دی کوٹھی وچ 40 کتے 5 نوکر 20 کنیزاں کتھوں آئیاں, کتھے لگیاں اے ٹکسالاں کامیں لیزاں کتھوں آئیاں. ایک بات آخری میں کہنا چاہتا ہوں, پاکستان میں کوئی قانون سے بڑا نہیں ہے, کوئی قانون سے بالا نہیں ہے, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اس لیے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم, جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, وہ دوسروں کو کہتے ہیں استعفیٰ دو, اب تو سارے مکر گئے. اپنے بھائی کو نہیں کہتے استعفیٰ دو, اپنے بیٹے کو نہیں کہتے استعفیٰ دو, اپنے گھر کے لوگوں کو نہیں کہتے کہ استعفیٰ دو. وہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو میرے ساتھ سارے کارکن ساتھ جائیں گے. کارکنوں پہ تو کوئی الزام نہیں ہے, غریبوں کے بچوں کو کیوں ڈھال بناتے ہو؟ اس لیے جس پہ بھی سوال اٹھے اس کا آسان طریقہ قانون اور آپ کا آئین بتاتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ وہ قانون اور آئین کی عدالت میں کھڑا ہو, اپنے خلاف لگنے والے الزامات کو جھوٹا ثابت کرے. یہ چونکہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے عمران خان سے NRO مانگنے کے لیے کبھی ڈال بناتے ہیں استعفے کو, کبھی ڈال بناتے ہیں PDM کو, اور کبھی ڈال بناتے ہیں یہ ہمارے ساتھ جس کا شاہ محمود صاحب نے ذکر کیا فیٹف کی گفتگو کو. ویسے بائی دا وے ہم تینوں گواہ ہیں اس کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے, کیا گفتگویں کرتے تھے. ہر گفتگو کے بعد کہتے تھے کہ اگر اس قانون کے ساتھ نیب کے دفتر پہ تالا لگا کے اس میں ایلفی ڈال کے چابی آپ نواز شریف کو دیں گے تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے. جی انفارمیشن منسٹر صاحب. شکریہ جی. میں بس بہت ہی مختصر, کیونکہ ساری باتیں ہو گئی ہیں, میں صرف یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا اس طرح کے شاہ صاحب نے اور عوان صاحب نے پوری آپ کو اس ٹرانزیکشن کا اور اس پورے آپریشن کا بتایا, اس نیٹ ورک کا بتایا, کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے جو ہمارے ماضی کے حکمران تھے انہوں نے اداروں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا. انہی کے ذریعے, انہی کی سہولت کاری سے اپنی ناجائز دولت کو ملک سے باہر لے گئے, ملک کو غریب کیا, عوام کو غریب کیا. آج جو آپ اگر مہنگائی دیکھتے ہیں یا اور جتنے بھی مسائل ہیں, ہمارے ماضی کے حکمرانوں کی توجہ صرف پیسہ بنانے میں رہی. اب کل جو ہے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, اور یہ سینٹ کا اجلاس ریکوزیشن کیا ہے اپوزیشن نے, اور ان کے جو 6 نکاتی ایجنڈا ہے جو کہ ان کا ہے, ہماری طرف سے کوئی ایجنڈا آئٹم نہیں ہے. اس میں ایک بار پھر کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے جو پارلیمنٹ کا فلور ہے اس کو استعمال کیا جائے اپنی سیاکاریوں کو چھپانے کے لیے, ایک پروپیگنڈا شروع کرنے کے لیے, ایک ایسا نیریٹو بنانے کے لیے جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ ان کے ساتھ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے. لیکن ہم چونکہ تعداد میں کم بھی ہیں, لیکن ہم وہاں پہ بیٹھے ہوں گے, ہم جو یہ ایجنڈا ہے, ہمارے سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات دینے ہوں گے.
प्रॉब्लम इनका ये है कि जब आप इनसे सवाल पूछते हैं तो बजाय इस सवाल का जवाब देने के, हमारे सवाल का जवाब बेशक न दें, लेकिन अदालतें या जो भी कानूनी इदारे हैं वो अगर आपसे सवाल करें तो आपको जवाब देना पड़ेगा। कानून किसी का मातहत नहीं है, सब कानून के मातहत हैं, और उसका ना ओहदे और ना उम्र से ताल्लुक़ है। जो आपने किया है उसका जवाब जिस तरह के एक आम शहरी देता है आपको भी देना पड़ेगा। और हम कल सेनेट में यही इसके इनसे सवालात पूछेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये उसके जवाबात दें। गो के उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी चूँकि ये एक टेलीवाइज्ड सेशन होगा, सब कौम देखेगी, तो हम इनसे सवाल पूछेंगे और फिर आप देखिएगा कि इनके जवाबात क्या होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आपने कहा कि कानून जो है तमाम शहरियों के लिए बराबर है, आपने कहा, शिबली साहब ने भी कहा। सर, जहाँ सियासी इंतकाम का जो तासुर आता है उसकी वजह मैं पूछ रहा हूँ और आपका जवाब भी चाहिए। आप जितने भी जवाब मांगे जा रहे हैं नैब से, आपके मुखालफिन से मांगे जा रहे हैं। जब एक ऐसे पीएम के एसेट्स आते हैं आसिफ बाजवा साहब के, तो वो पीएम को मुतमईन करते हैं, नैब को नहीं करते। तो यहाँ पे फिर नज़र आता है कि कोई ना कोई ऐसी ताकतें हैं जो नैब को कंट्रोल करती है और सियासी इंतकाम होता है। ये फर्क क्या आया? क्या नैब की जगह वज़ीर आज़म को मुतमईन होना काफ़ी है या नैब को जवाब देना चाहिए था, या नैब को उनसे जवाब मांगना चाहिए था? बाबर साहब, ये आप बाबर मैं इसका जवाब दे दूँ जी। सर, एक इनसे छोटा सा है, ये डायग्राम इनसे पूछना है, ये किसका है, वर्ल्ड बैंक का या आपने तैयार किया? बिल्कुल वर्ल्ड बैंक का कर्जा होता है, डायग्राम तो सारे लोकल होते हैं। अच्छा, ये जो आपका सवाल है, अदर देन योर लाइटर नोट, उसका शादी मैं अर्ज कर देता हूँ। दे दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, और जिसको नैब ने बुलाया, और उसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं जो नैब के सामने पेश होते रहे हैं, जो नैब की पेशियां भुगताते रहे हैं, उन्हें इमरान खान ने प्रोटेक्ट ना किया, ना वो कर सकते हैं। ठीक, वो अपना जवाब दे रहे हैं। जिसकी भी कार्रवाई होगी, उन्होंने अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को मुतमईन किया तो वो उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी थे, और उन्होंने बड़ा मुनासिब किया कि उनकी तसल्ली करवाई, उनको मुतमईन किया। लेकिन कोई इदारा अगर उनका उस इदारे के सामने केस होगा तो वो पेश होने से उनने कब इनकार किया है? कब उन्होंने कहा है कि मैं इससे बाला हूँ? कोई बाला नहीं है। तो जब ये थे, वो तो देखिए, उसको मैं और आप कंट्रोल नहीं करते। जब कोई इदारा उनको या किसी को बुलाएगा, उसको पेश होना है। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं क्विकली कि सनाउल्लाह, कि देखें, जब भी कोई इस तरह कंप्लेंट, अगर ये बातें हो रही हैं, तो हर कोई भी पाकिस्तानी शहरी कोई भी जाके अप्लाई कर सकता है कि जी ये जिस तरह के होता है कि जी इनके ये एहसासें हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर एक प्रोसेस शुरू होता है। तो आइसोलेशन में किसी अखबारों की न्यूज़ पे, उस बुनियाद पे तो नहीं हो सकता। अब्बास शबीर साहब समाज से। बाबर साहब, लंदन फ्लैट्स में मरियम नवाज को काम हुई है, जिसके जज जो है वो मोहम्मद रशीद थे, लेकिन मरियम ये दावा करती हैं कि अरशद मलिक हमारे घर आए, नवाज शरीफ से उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि बहुत ज़्यादती की है, हालांकि मरियम को उस केस में सजा नहीं हुई। और शाह साहब से भी अगर साथ ही कंटिन्यू कर लूँ एक सवाल, शाह साहब, मुज़ाकरात माजी के अंदर भी होते रहे, आप कहते हैं NRO नहीं देना, तो कौन सा ऐसा फोरम होगा और कौन सी ऐसी बात होगी जहाँ से इनिशिएट होंगे मुज़ाकरात? क्योंकि आपको अपोजिशन की डिमांड तो पता है कि क्या है, और आपको पता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। पार्लियामेंट देखिए, पहली बात तो ये है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि एक मुनासिब फोरम, आप कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी में आप बिलीव करते हैं, अपोजिशन हमेशा दावा करती है, बिल्कुल ठीक है। एक बड़ा मुनासिब फोरम है जिसमें सबकी नुमाइंदगी है, उस फोरम को इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे बरूए कार लाया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात पे तब आएंगे जब इमरान खान साहब मुस्तफ़ी होंगे, और तब मुज़ाकरात का आगाज़ होगा।
اب یہ تو ایک ایسی شرط ہے کہ جس سے وہ خود ظاہر کر رہے ہیں اپنا ارادہ کہ مذاکرات سے مقطع رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں اصلاحات چاہیے، جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، اسپیکر دعوت دیتے ہیں کہ آئیے الیکٹورل ریفارم سے بات کر لیتے ہیں، تو آپ وہ دعوت قبول نہیں کرتے جی، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ گفتگو نہیں کرتے. گفتگو کی آپ شرائط ایسی رکھیں 31 جنوری تک وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، میں آج پھر دوہرا دیتا ہوں کہ بھائی 31 جنوری کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان 31 جنوری کو مستعفی نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں نہیں ہوں گے. تو آپ اپنا فیصلہ کیجئے. آپ نے تو آپ دیکھیں کل کیا ہوا. کل دیکھیے اتنی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ کل تو ان کا جو پورا پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا وہ پی ڈی ایم کی ایک جماعت نے دفن کر دیا نا، پاش پاش ہو گیا. پاش ہو گیا، اور ایسا تیر چلا اور ایسا نشانے پہ لگا کہ پاش کر دیا. استعفے استعفے استعفے. اگر آپ استعفے دینے میں سنجیدہ ہیں، جو کہ نہیں ہیں، ظاہر ہو گیا. اگر آپ استعفے دینا چاہتے ہیں تو پھر تو اسمبلیوں سے باہر جانا چاہتے ہیں نا آپ. تو اگر اسمبلیوں سے باہر جانا آپ کو مقصود ہے تو پھر ضمنی انتخابات میں حصہ کیوں لے رہے ہیں؟ پھر سینٹ کی تیاری کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تضادات ہیں. تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ استعفے دینے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ قوم کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں. نمبر 2، دوسری شرط لگا دی لانگ مارچ. 31 جنوری تک اگر استعفیٰ نہ دیا تو پھر لانگ مارچ ہوگا، دمادم مس کلندر ہوگا. ہم آج کہہ رہے ہیں 31 کو استعفیٰ تو نہیں آئے گا، اور آپ نے پھر لانگ مارچ کو مشروط کر دیا نواز شریف کی واپسی کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے جو پی ڈی ایم کے 2 بنیادی نقطے تھے جس پہ ساری انہوں نے اپنی کیمپین بلڈ کی، در حقیقت کل اس کو دفن کر دیا گیا. اب سوال یہ ہے پی ڈی ایم کی قیادت کو تلاش کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہاتھ کس نے کیے. بابا صاحب کو ارشد ملک والا رپلائی کرتے ہیں. پینڈنگ کیس ہے، اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا. سب ایک تو یہ بتا دیں کہ آج دو استعفے آئے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے بلائے، وہ تو مکر ہی گئے ہیں کہ ہم نے استعفے دیے ہی نہیں. تو باقی بھی اسی طرح کے ہوں گے. بابر مان صاحب، میرا آپ سے یہ کویشچن ہے، جس طرح آپ نے کہا یہ ڈائیگرام سارا آپ نے بتایا، جو لاسٹ پریس کانفرنس سے شہزاد اکبر صاحب نے دی تھی، انہوں نے ایک پورا چارٹ دیا تھا. کس کے اکاؤنٹ میں سے ادھر گئے ہیں، کس نے جمع کروائے ہیں، پاکستان میں کس کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. جہاں تک استعفوں کا آپ نے ذکر کیا، 2 استعفوں کا بالکل اسمبلی سیکریٹریٹ میں آئے، اسپیکر صاحب نے ان کو دعوت دی. ایک پروسیس ہے کہ وہ تصدیق کر سکیں کہ واقعتاً یہ ان کے دستخط ہیں اور ان نے اپنی ایما پہ دیے ہیں کہ نہیں. جب ان کو دعوت دی گئی تو وہ آنے سے انکار ہو گئے. اب مزے کی بات یہ ہے، اب دیکھیے حسن اتفاق دیکھیے کہ وہ استعفیٰ دیتے بھی ہیں اور پھر پیش بھی نہیں ہوتے، اور ان کی اپنی ہی قیادت مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کے استعفے منظور کر لیے جائیں. بھائی وہ آئیں گے تو منظور کریں گے نا، وہ اگر آئیں گے نہیں تو منظور کیسے ہوں گے؟ اگر ان میں یہ واقعتاً وہ چاہتے ہیں مستعفی ہونا تو ابتدا کر لے نا. اگر مسلم لیگ نون، چلے پیپلز پارٹی کا تو ارادہ نہیں ہے، وہ تو واضح ہو گیا نا کہ پیپلز پارٹی نے کل بتا دیا ہے کہ استعفیٰ دینا ان کا ایجنڈے میں نہیں ہے، لانگ مارچ پر ابھی وہ تیار نہیں ہے، وہ تو انہیں کہہ دیا. اب مسلم لیگ سنجیدہ دکھائی دیتی ہے استعفوں پہ، تو اس سنجیدگی کا پہلا عملی مظاہرہ یہ ہے کہ ان 2 صاحبان کو کہیں کہ بھئی تم تو مستعفی ہو جاؤ نا، تو اس سے کم از کم آپ کی سنجیدگی اور سیریسنس ظاہر ہو جائے گی. دیکھیں جو استعفوں کے لیے، میں باقی بات کر دیا انہوں نے، استعفوں کے لیے 2 کانسٹیٹیوشنل آپشن ہیں مستعفی شخص کو. میں نے جو کہ ہیٹرک بنائی ہوئی ہے استعفوں کی، لا منسٹر کے طور پہ، پھر سینیٹر کے طور پہ، اور پیچھے بھی دیا تھا استعفیٰ. اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مستعفی شخص کو جا کے جو اسمبلی کا اسپیکر ہے یا چیئرمین ہے اس کے پاس پیش ہونا پڑتا ہے. جو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں چلے جائیں اسد کیسر صاحب کے پاس پیش ہو جائیں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر لے کے
वहाँ भिजवाएं और फिर उनको पूछा जाएगा। आपको याद है जब पीटीआई ने 2013 की पार्लियामेंट में से इस्तीफे दिए तो एक मंजूर हुआ, बाकी नहीं हुए। वजह ये थी कि जावेद हाशमी साहब, आप सारे कवर करते हैं पार्लियामेंट को भी अक्सर, कि जावेद हाशमी साहब गए, उन्होंने जाके पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर स्पीकर के सामने कहा कि मैं मुस्तफी हुआ हूं, इसलिए उनका इस्तीफा मंजूर हुआ था। तो ये हिम्मत करें, अपनी कायद अगर इनको समझते हैं तो इनसे पूछ लें, अगर शहबाज शरीफ से मिलना चाहते हैं उनसे पूछ के वो जाएं वापस और जाके एक दफा इस्तीफे वाला मामला हल करें, वरना इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है कि ये इस्तीफे इन्होंने मजाक बनाया हुआ। आपने अभी जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया, जी आपने मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया, तो ये जरा सिर्फ बता दें कौन भी जानना चाहती है कि ये मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो कितनी अमाउंट है जो मुल्क से बाहर गई और कितनी वापस आई है, और उसके ना आने की वजह और उधर जाने की वजह तो समझ आ गई कामा, और उसके ऊपर ना वो जो वापस अगर पैसा नहीं आया तो उसकी क्या वजह? आखिरी हिस्सा उसकी मैं बात कर लेता हूं। ये जो आपने कहा बहुत ज़बरदस्त बात की कि जो मनी लॉन्ड्रेड शुदा पैसे पाकिस्तान के अंदर से नाजायज़ किकबैक, कमीशन और रिश्वत की कमाई बाहर जब ले जाई गई तो वो वापस क्यों नहीं आई, उसका सबूत उस वक्त सामने आया था जब पैनामा केस में मुल्क के 5 इदारों ने खड़े होकर आखिरी अदालत के सामने अपने हाथ खड़े करके कह दिया था कि हमसे इनके खिलाफ कुछ नहीं होता। इमरान खान साहब ने तो कुछ नहीं किया, ये केस उनके अपने एक दूसरे के अदवार के बने हुए हैं। पीटीआई के दौर में तो हमने कोई केस नहीं बनाया किसी के खिलाफ। असल बात यह है कि पहली दफा से ऊपर एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो खुद क्लियर है, खुद सादिक और अमीन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक, इसलिए उसके दौर में अब मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहे हैं। इस वक्त जो परेशानी है उन लोगों को है जिनके केसेस में ट्रायल चलना शुरू हो गया, किसी में चार्ज फ्रेम हो गया, किसी में एविडेंस आना शुरू हो गई है। ये सवाल, इसका जवाब दूसरा जो है वो ये है कि कुछ अरसे बाद मेरा ये ख्याल है, मैं जो एहतसाब के केसेस की स्पीड है आपसे इत्तफाक करता हूँ, सारी कौम का एक ही कहना है कि रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा होने के बड़े ब्राइट चांसेस हैं। लास्ट क्वेश्चन जी मुगल साहब। अच्छा वो जी मैं पासपोर्ट कुछ दिनों बाद एक्सपायर होने वाला है जी, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब इस पासपोर्ट को मंसूख करेगी या उसको इजाजत देगी, नवाज शरीफ की क्या पोजीशन होगी, उसको पाकिस्तान लेके आएंगे और उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ आप क्या कर रहे हैं? 3 इसके हिस्से करके जवाब देते हैं। पहला ये है कि जो ही उनका पासपोर्ट एक्सपायर करेगा उसके नतीजे में कैंसिल होगा, या वो पाकिस्तान में वापस आएंगे, आके वो कहेंगे कि मुझे ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट दिया जाए। अगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने मुल्क में अपनी बेटी के कहने के मुताबिक, जो कहती हैं बहुत बहादुर है मेरे अब्बा, सारी बच्चियां कहती हैं कि हमारे अब्बा बड़े बहादुर हैं, तो बहादुरी का उनको सबूत देने का मौका मिल रहा है। दूसरा ये है कि जब उनका पासपोर्ट खत्म होगा, एक्सपायर हो जाएगा, वो इलीगल इमिग्रेंट हो जाएंगे, तो फिर इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक इलीगल इमिग्रेंट ये इंग्लैंड है जहां पे हर इलीगल इमिग्रेंट को वापस जाना पड़ेगा एक्सेप्ट फॉर वन, जिसने जो असाइलम सीकर हो। ये असाइलम सीकर नहीं है। दूसरी जो फर्क है वो ये है कि एक कुछ भाई पटेल, वीरू भाई पटेल या इस तरह का कोई नाम है, पहला नाम मैं भूल रहा हूं, इंडिया के, उनको कोई 1.5 महीना पहले इंग्लैंड ने वापस भेजा है। इसलिए वापस भेजा है कि वो कॉन्विक्ट थे, इन्होंने पाकिस्तान की अदालत की दी हुई सजा पूरी करनी है। ये तो गए थे बहाना लगा के बीमारी का, बीमारी तो वहां आपको मिली नहीं और उसमें से सैरोसियात निकलती रही है। इसलिए उन नवाज शरीफ साहब के लिए सिर्फ एक रास्ता खुला रह गया, वो है पाकिस्तान की अदालत में वापस आए, सरेंडर करें, पेश हों और मुकदमा लड़ें। शासन ये बताइएगा कि पॉलिटिकल वर्कर हमेशा सियासतदान में रास्ता तलाश करते हैं, रास्ता बनाते हैं। इस वक्त जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक डेडलॉक की सूरत है, क्या कोई संजीदा पॉलिटिकल वर्कर जो है दोनों साइडों पे वो कोई बैकडोर पे बुलाते हैं कि इस सिचुएशन से निकला जाए? और दूसरा ये बताइएगा कि आपके पास ऐसी कोई इत्तलात है कि नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से अमेरिका या सऊदी अरब ट्रैवल कर सकते हैं या करना चाहते हैं? थैंक यू जी। देखिए ये तो सॉरी ये तो क्या सराहियाँ हैं, हकीकत क्या है अभी कुछ कहना कबल वक्त है। देखिए हकायक सामने आ जाएंगे, कोई चीज़ आपसे छुपती तो नहीं है।
देखिए बैकडोर हमारे तो उनके साथ कोई राबते नहीं है, और देखिए बैकडोर की ज़रूरत क्या है? जब हम कह रहे हैं कि एनआरओ और एहतसाब के अमल से हटकर नेशनल इश्यूज पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो अपना एजेंडा रखें, अपना एजेंडा पार्लियामेंट के मेज़ पर रखें, हम बात करने को तैयार हैं। वफाकी वज़रा और मुशीर पार्लिमानी उमूर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इकामा मिलने के बाद आपको बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाज़त मिल जाती है, जिसके बाद आप मसनूई कारोबार कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि माजी के हुक्मरानों ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा मुल्क से बाहर मुंतकिल किया। उनका ये भी कहना था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा।